دلی کی شاعری۔ جب دکن کی ریاستیں مغل حکومت کا حصہ بن گئیں، اس وقت بھی جو لوگ وہاں شاعری کر رہے تھے وہ باقی رہے۔ انہوں نے شاعری کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاعری صرف بادشاہوں اور درباروں کی وجہ سے زندہ نہیں رہتی، اسے عام لوگ زندہ رکھتے ہیں۔ جب اس طرح اتر اور دکن ملے تو دونوں نے ایک دوسرے پر اثر ڈالا۔ اتری ہندوستان میں بول چال کی زبان تو اردو تھی، مگر اس میں شاعری بہت کم ہوتی تھی۔ جب یہاں کے شاعروں نے دکن کی اردو شاعری کو دیکھا تو انہوں نے بھی فارسی چھوڑ کر اردو ہی میں لکھنا شروع کیا۔ ادھر دکن کے شاعروں کو اتر کی اردو زبان سے مدد ملی۔ اورنگزیب کے آخری زمانے میں دکن کے سب سے مشہور شاعر ولی کا نام بہت اہم ہے۔ ان کو اردو کی شاعری کا بابا آدم بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اب تک شاعروں میں یہ سب سے بڑے شاعر مانے جاتے تھے۔ ولی صوفی مزاج انسان تھے۔ ان کا اصلی وطن تو احمد آباد گجرات تھا، مگر وہ کبھی اورنگ آباد میں تھے تو کبھی برہان پور میں، کبھی سورت میں تھے تو کبھی دلی میں۔ اس طرح وہ اردو کا چراغ ہر جگہ روشن کر رہے تھے۔ ویسے تو ان کی زبان گجرات اور دکن میں بولی جانے والی اردو تھی، مگر آہستہ آہستہ اس میں صفائی اور روانی آتی گئی۔ انہوں نے مثنویاں، رباعیاں اور دوسری نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن ان کا کمال غزلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ بہت سے شعر تو صاف اور سادہ ہیں کہ آج کے معلوم ہوتے ہیں۔ ولی جب دلی میں آئے تو ان کی وجہ سے بہت سے شاعر اردو میں شعر کہنے لگے اور شاعری کا چرچا عام ہو گیا۔ ولی کا کلیات کئی بار چھپ چکا ہے۔ ولی کے بعد دکن میں قاضی محمود بحری، سراج، عزلت، ولی ولاروی اور بہت سے دوسرے شاعر پیدا ہوئے جو غزل، مرثیہ، مثنوی وغیرہ لکھتے رہے۔ لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ دھیرے دھیرے دلی کو اہمیت حاصل ہو رہی تھی۔ دکن میں بیجاپور، اورنگ آباد، احمد آباد، حیدرآباد کے علاوہ آرکاٹ، مدراس، میسور، ویلور وغیرہ میں بھی اردو سے دلچسپی لی جا رہی تھی، اور ہر جگہ نظم و نثر میں کتابیں لکھی جا رہی تھیں۔ اتر میں بھی دلی کے قریب پانی پت میں افضل اور دلی میں جعفر زٹلی کا کلام آخری 17ویں صدی اور شروع 18ویں صدی میں مل جاتا ہے۔ جب دلی میں شعر و ادب کا سلسلہ شروع ہوا تو جو شاعر فارسی میں لکھتے تھے انہوں نے بھی 2-4 شعر اردو میں کہے، جیسے عبدالقادر بیدل، خان ارزو، فطرت موسوی وغیرہ۔ لیکن ابھی 18ویں صدی کی پہلی چوتھائی بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ اردو کے کئی اچھے شاعر ہمارے سامنے آ گئے۔ فائز، حاتم، آبرو، یکرنگ، ناجی، انجام جیسے مشہور اور اہم شاعر اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں کئی ایسے ہیں جن کے دیوان موجود ہیں۔ یہ سب زیادہ تر غزلیں لکھتے تھے، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی نظمیں بھی کہہ لیتے تھے۔ ان میں بعض کی زبان صاف اور انداز بیان سادہ تھا، بعض لفظوں کو 2 معنی میں یا مناسبت سے لانا پسند کرتے تھے۔ کچھ دن پہلے دلی میں برج بھاشا کی شاعری کا زور رہ چکا تھا۔ فارسی میں بھی یہی رنگ رائج تھا، اس لیے اردو کے شاعر بھی یہی طریقہ استعمال کرنے لگے۔ ان کے خیالات یا تو صوفیانہ ہوتے تھے یا عاشقانہ۔ یہ لوگ درباری شاعر نہیں تھے۔ قصیدہ اس زمانے میں نظر نہیں آتا، کوئی اچھی مثنوی بھی نہیں لکھی گئی، مرثیے بھی کم ملتے ہیں۔ زیادہ اہمیت غزلوں کو حاصل تھی۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ زمانہ شاعری کی بنیاد پڑنے کا تھا، اس کے اوپر عمارت کھڑی کرنے کا کام بعد کے شاعروں نے کیا۔ یہ تو تمہیں یاد ہوگا کہ اردو زبان کئی 100 سال سے دلی کے آس پاس بولی جا رہی تھی، اس لیے جب یہاں کے لوگ شاعری کی طرف متوجہ ہوئے تو انہیں ایک اچھی صاف ستھری زبان ملی۔ پھر بعض شعراء نے اسے اور نکھارنے کی کوشش بھی کی، جیسے مظہر جانا اور حاتم۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ شروع ہی سے یہ صحیح اور مناسب زبان استعمال کرنا مشاعروں کے لیے ضروری ہو گیا۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ شروع میں ان شعراء پر فارسی اور بھاشا دونوں کا اثر ہوا، مگر دھیرے دھیرے بھاشا کا اثر کم ہوتا گیا۔ فارسی سرکاری زبان تھی، اس کا اثر بڑھتا گیا، پھر بھی اردو کی ایک آزاد حیثیت رہی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ دلی کی مغل حکومت کا چراغ ٹمٹمانے لگا تھا۔ بادشاہ کمزور تھے، ایک کے بعد دوسرے کو تخت پر بٹھایا جا رہا تھا، بے امنی کی حالت تھی۔
اسی حالت میں نادر شاہ کا حملہ ہوا اور حکومت کی رہی صحیح ساکھ بھی اٹھ گئی۔ مراٹھوں، روہیلوں، جاٹوں، سکھوں کا زور بڑھنے لگا۔ جو دور دور تھے وہاں کے گورنر اور حاکم خود مختار ہو گئے۔ دکن، بنگال اور اودھ میں الگ حکومتیں ہو گئیں۔ اس طرح نہ تو خیالات میں کوئی جوش تھا، نہ نیاپن، بلکہ زوال اور غم کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں۔ جب حالت ایسی ہو تو اطمینان کے ساتھ کسی زبان میں ادب تیار نہیں ہو سکتا۔ پھر ابھی زبان میں بہت طاقت نہیں آئی تھی، مگر اس کے لیے زمین ہموار ہو رہی تھی۔ اردو زبان کی ادب کی تاریخ میں اس کو دہلی اسکول کا پہلا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں تقریباً 1750 تک کے شاعروں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد قریب 100 سال تک اردو شاعری کا وہ عہد رہا جسے اس کا سنہرا زمانہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بے اطمینانی اور پریشانی کے باوجود اردو شاعری نے رنگا رنگ سرمایہ جمع کر لیا۔